بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم کا یوم شہادت، اس حوالے سے آپ کی زندگی پر کچھ ویڈیو اور آپ کی شہادت کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کو سنیے، اس کو شیئر کر دیجئے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس نیک کام میں آپ کا حصہ پڑ جائے۔ ناظرین، آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، خواتین میں ام المومنین سیدہ خدیجہ، غلاموں میں زید بن حارثہ اور نوجوانوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو تربیت میں آپ پروان چڑھتے رہے، گلستان نبوت میں کھلے۔ اس گل کی ہر پتی سے بوئے نبوت مہک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادات، اخلاق، اقوال و افعال میں نبوی تربیت میں ڈھلے ہوئے تھے۔ آپ کی مکی زندگی اہل اسلام کے حالات اس قدر ناموافق، خطرناک اور دشوار گزار تھے کہ آج یہ ابتلا، آزمائش اور امتحان کا استعارہ بن چکا ہے۔ مشرکین مکہ دعوت اسلام کے پھیلاؤ سے بری طرح خائف اور پریشان تھے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازشوں کی اطلاع فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے انتظامات کرنے کا حکم دیا اور علی المرتضیٰ کو حکم فرمایا، میرے بستر پر لیٹ جانا اور کچھ وقت کے لیے مکہ میں ہی ٹھہرنا اور لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینہ پہنچ جانا۔ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ لڑا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کے وعدے شامل حال رہے۔ کفار قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور کہا، ہم اپنے مد مقابل قریشیوں سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ، چچا زاد حضرت عبیدہ بن حارث اور اپنے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کو میدان میں کودنے کو کہا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزیر بن حارث کو بھی تہ طیع کیا، جبکہ حضرت عبیدہ جاں بازی سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام پی گئے۔ غزوہ بدر کی غنیمت جب تقسیم ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 اونٹنی، 1 تلوار ذوالفقار ملی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بعد دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زرہ کہاں گئی؟ میں نے عرض کیا، وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ 7 ہجری محرم کے آخر میں غزوہ خیبر کا معرکہ شروع ہوا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک یہودی بستی تھی۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے 5 قلعے بنا رکھے تھے۔ مسلمانوں نے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا قلعہ تھا۔
جو ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا، لیکن یہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا۔ حضرت علی آنکھ میں تکلیف کے باوجود تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ پر لگایا تو تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت علی میدان میں اترے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرب کا بھائی حارث مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب مرہب رجز یعنی جنگی اشعار پڑھتا ہوا میدان میں اترا، اس نے زرہ اور خود پہنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جواب میں رجز پڑھا اور مرہب کے سر پر اتنے زور سے تلوار کا وار کیا جس سے مرہب دو دھڑوں میں کٹ گیا۔ حضرت علی نے قلعہ کا دروازہ کو دونوں ہاتھوں سے پورا زور سے اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ قلعہ قموس کے آگے والے گڑھے پر رکھا تاکہ اسلامی فوج گھوڑوں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکے۔ خلفائے ثلاثہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے سے پیشتر خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برادرانہ برتاؤ اور مذہبی اور سیاسی امور میں محبت اور معاونت کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے پہلا خطبہ دیا 35 ہجری 24 ذی الحج جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے جو خیر اور شر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اس لیے خیر کو لے لیجئے اور شر کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ حرمت مسلمان کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں، مگر یہ کہ ایسا کرنا واجب ہو چکا ہو۔ عوام و خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں جلدی کیجیے۔ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور قیامت پیچھے ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ آخرت کی زندگی لوگوں کے انتظار میں ہے۔ خدا کے بندوں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جانوروں اور زمین کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات بہت نازک موڑ پر تھے۔ خون مسلم اور اس کے وجود کی بے وقتی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفۃ الرسول حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ نبوی کے پہلو میں مظلوماً شہید کر دیے گئے۔ حالات انتہائی ناسازگار، پیچیدہ اور بہت دشوار تھے۔ ایسے حالات میں حرمت مسلم پر بطور خلیفہ خطبہ دینا حضرت علی المرتضیٰ جیسے جرئیع اور شجاع انسان کا ہی کام ہے۔ مرکز خلافت کو کوفہ میں منتقل کرنا حضرت علی حکمت اور تدبر کی ایک اور مثال تھی۔ جب مدینہ طیبہ میں سیاسی اور عسکری انتظام اور تربیتی نظام کا چلانا مشکل ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز خلافت کوفہ منتقل کر دیا تاکہ مدینہ طیبہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے والوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ مزید یہ کہ جغرافیائی طور پر انتظامی اور ثقافتی مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مرکز خلافت کوفہ کو بنایا جائے، کیونکہ کوفہ ایسی جگہ پر تھا جو عرب، فارس، یمن، ہند، عراق اور شام کے لوگوں کی باہمی تجارتی گزرگاہ تھی۔ مزید یہ جگہ علم و ادب، زبانوں، بیان، داستانوں، تاریخ نویسی
شعر و سخن اور علم انصاب کے حوالے سے بھی مرکزیت رکھتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ فرما دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی شہادت 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم الکندی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر تمیمی نے حرم کعبہ میں بالترتیب حضرت علی، امیر معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ مقرر کردہ تاریخ کے مطابق ابن ملجم کوفہ آیا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے راستے پر بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر وار کیا۔ خون کی ایک دھار داڑھی مبارک تک آ پہنچی۔ ابن ملجم کو دھر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اسی وار کی وجہ سے قتل ہو جاؤں تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بالآخر حملے کے کاری وار سے آپ جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک کو شہادت کا جام نوش کر گئے۔ آپ نے کل 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیے۔ آخری وقت اپنے صاحبزادوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو خوف خدا اور حسن عمل کی وصیت کی اور سورۃ الزلزلہ کی آخری 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائیں۔ آپ کرم اللہ وجہہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، کوفہ ہی میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔